جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ ناظرین، توہین رسالت کے جھوٹے الزام پر مسلمان بینک مینیجر کو قتل کرنے والا ملزم اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ صبح پنجاب کے ضلع خوشاب کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بینک سیکیورٹی گارڈ کو 2 مرتبہ سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔ مقتول بینک مینیجر کے اہل خانہ فیصلے پر تو مطمئن ہیں، تاہم توہین رسالت کے جھوٹے الزام پر سزا نہ ملنے پر مایوسی کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس انتہائی حساس معاملے پر پولیس، عدالت، علماء کرام سب نے بہت اچھا کردار ادا کیا، جس کے باعث مجرم اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے، لیکن کچھ سوالات کے جوابات باقی ہیں۔ آئیے آپ کو اس واقعے کی مکمل تفصیلات بتاتے ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں پنجاب کے ضلع خوشاب کے علاقے قائد آباد میں سیکیورٹی گارڈ احمد نواز نے اپنے ہی بینک مینیجر محمد عمران حنیف کو اس وقت قتل کر ڈالا جب وہ صبح بینک میں داخل ہو رہے تھے۔ ملزم سیکیورٹی گارڈ نے توہین رسالت کو قتل کرنے کی وجہ قرار دیا۔ پولیس موقع پر پہنچی تو ابتدائی طور پر اسے ملزم کو گرفتار کرنے میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس ملزم کو تھانے منتقل کرنے لگی تو مقامی لوگوں کے ہجوم نے اس کو گھیر لیا۔ پولیس دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم کو تھانے منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئی، تاہم ہجوم کے بہت سے افراد تھانے کی چھت تک جا پہنچے، جنہیں بعد میں پرامن طور پر منتشر کر دیا گیا تھا۔ مقتول بینک مینیجر کے اہل خانہ نے توہین رسالت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے ذاتی اناد قرار دیا تھا۔ مقتول کے چھوٹے بھائی نے مقدمے میں کہا تھا کہ وہ اکثر اپنے بڑے بھائی کو گاڑی پر بینک چھوڑنے کے لیے جاتا تھا، اس لیے ملزم احمد نواز کو پہلے سے جانتا تھا۔ قاتل سیکیورٹی گارڈ کا ڈیوٹی پر تاخیر سے پہنچنا معمول تھا، جس پر مقتول بینک مینیجر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ اسی اناد کے باعث سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے اس کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ پولیس تحقیقات میں بھی قتل کی وجہ ذاتی اناد ہی قرار پائی ہے۔ مقتول کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں تو کئی برسوں سے بچے والدہ سے فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں۔ والدہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوتی ہیں تو ساتھ میں اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے روتی رہتی ہیں۔ اہل محلہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ مقتول بینک مینیجر اپنے گھر میں اکثر اوقات مذہبی محافل کا انعقاد کرتا تھا۔ اس گھرانے پر توہین رسالت کے بھونڈے الزام کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اہل خانہ اور اہل محلہ نے مقتول بینک مینیجر کو عاشق رسول قرار دیتے ہوئے توہین رسالت کا الزام یکسر مسترد کر دیا تھا۔ توہین رسالت پر قتل انتہائی حساس معاملہ تھا۔ اس حوالے سے پولیس، انتظامیہ اور علماء کرام نے بہت ہی قابل تعریف کردار ادا کیا۔ ترجمان خوشاب پولیس کا کہنا تھا کہ قتل کا یہ واقعہ پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا، جس کی تفتیش جدید طرز پر کرنے کے ساتھ یہ کوشش بھی کی گئی کہ اس مقدمے میں انصاف کے تمام تقاضوں کو پورے کر سکیں۔ پولیس، انتظامیہ اور علماء کی جانب سے ایک 50 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی نے اپنی پوری تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں پیش کی، جس میں مجرم سیکیورٹی گارڈ بینک مینیجر پر توہین رسالت کا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ واقعے کے بعد نہ صرف یہ کہ پولیس نے انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے، بلکہ عدالت میں بھی اس کی سماعت تیزی سے ہوئی۔ چند ماہ کی سماعتوں کے بعد خوشاب کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بینک مینیجر کو قتل کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کو 2 مرتبہ سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو 11.5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر ملزم کو مزید 2 سال جیل میں گزارنا ہوں گے۔ مقتول کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں یہ مقدمہ لڑا۔ ہر وقت یہ خوف سوار رہتا تھا کہ مقتول بھائی پر لگائے گئے توہین رسالت کے نتیجے میں ہم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے پر وہ کچھ مطمئن ہیں، مگر ساتھ مایوسی بھی ہے کہ مجرم کو سزا تو قتل کی ملی ہے، جبکہ مقتول پر توہین رسالت کا جو جھوٹا الزام عائد کیا گیا تھا اس کی کوئی سزا نہیں ملی۔ توہین رسالت کا الزام لگنے سے ہم کس طرح مسائل کا شکار ہوئے، اس کا تو کوئی ازالہ نہیں کیا گیا۔ اہل خانہ نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اٹھے اور توہین رسالت کا الزام عائد کر دے۔ الزام ثابت نہ ہونے پر الزام عائد کرنے والے کے خلاف بھی توہین رسالت کی دفعات کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ متعدد توہین رسالت کے مقدمات ملک کی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن پر ٹرائل سست روی کا شکار ہے۔ آپ کو مشال قتل کیس یاد ہوگا، جب ایک ہجوم نے مشال پر توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگا کر بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ حکومت کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ناظرین قانون سازی ضرور کرنی چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شاہد حق نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔